اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام میرے پیارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور آپ کی آل پاک پر اور آپ کی اولاد پاک پر۔ واجب الاحترام بھائیوں، عزیز دوستو، ایک انتہائی رونگٹے کھڑے کر دینے والی گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک میت کی نصیحت۔ چند ہفتے پہلے ایک کویتی کاتبہ نادیہ الجار اللہ رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہوا اور اپنی موت سے پہلے اس نے یہ نصیحت لکھی: میں اپنی موت پر افسوس نہیں کروں گی، میں اپنے جسم کی کوئی پرواہ نہیں کروں گی، پس مسلمان اپنے جو فرائض انجام دیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، مجھے اپنے کپڑوں سے جدا کر دیں گے، نمبر 2، مجھے نہلائیں گے، نمبر 3، مجھے کفن پہنائیں گے، نمبر 4، مجھے اپنے گھر سے نکال کر باہر کریں گے، نمبر 5، مجھے اپنے نئے گھر یعنی قبر تک پہنچائیں گے، نمبر 6، اور بہت سے لوگ میرے جنازے کے ساتھ آئیں گے، بلکہ بہت سے تو مجھے دفنانے کے لیے اپنی مصروفیات اور مشغولیات سے وقت فارغ کر کے آئیں گے، اور بہت سے تو میری یہ نصیحت بھی بھلا دیں گے، اور ایک دن میری چیزوں سے وہ خلاصہ پائیں گے۔ میری چابیاں، میری کتابیں، میری سوٹ کیس یا بیگ، میرے جوتے، میرے کپڑے، اس طرح اگر میرے گھر والے اگر متفق ہوں تو وہ صدقہ کر دیں گے تاکہ مجھے اس سے نفع پہنچے۔ یاد رکھو کہ دنیا مجھ پر غم ہرگز نہیں کرے گی اور نہ ہی دنیا کی حرکت رکے گی، تجارت و کاروبار چلتے رہیں گے، اور میرا وظیفہ یعنی پنشن شروع ہو جائے گا جسے غیر لے لیں گے، میرا مال میرے وارثوں کے حوالے ہو جائے گا، جبکہ مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، کم ہو یا زیادہ، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے یا شگاف کے برابر بھی ہو، اور سب سے پہلے میری موت پہ مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا۔ اس لیے جب میں مر جاؤں گی تو لوگ کہیں گے لاش کہاں ہے، مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں گے۔ جب جنازہ پڑھانا ہو تو کہیں گے جنازہ لے آؤ، میرا نام نہیں لیں گے۔ جب میرے دفنانے کا وقت آئے گا تو کہیں گے میت کو قریب کرو، میرا نام بھی یاد نہیں کریں گے۔ اس وقت مجھے میرا نسب اور نہ قبیلہ میرے کام آئے گا، نہ ہی میرا منصب اور شہرت۔ یارو کتنی فانی اور دھوکے کی چیز ہے یہ دنیا جس کی طرف ہم آج لپکتے ہیں۔ بس اے زندہ انسان، خوب جان لے کہ تجھ پر غم و افسوس 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو لوگ تجھے سرسری طور پر جانتے ہیں وہ مسکین کہہ کر غم کا اظہار کریں گے۔ نمبر 2، تیرے دوست چند گھنٹے چند روز ہی تیرا غم کریں گے، پھر اپنی اپنی باتوں ہنسی مذاق میں مشغول ہو جائیں گے۔ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ گہرا غم گھر میں ہوگا، وہ تیرے اہل و عیال کا ہوگا، جو کہ ہفتہ، 2 ہفتے یا 2 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ہوگا، اور اس کے بعد وہ تجھے یادوں کی پنوں میں رکھ دیں گے۔ لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ختم ہوا اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہوا، اور وہ ہے آخرت کا۔ تجھ سے چھن گیا تیرا جمال اور خوبصورتی، مال اور دولت، صحت اور اولاد، جدا ہو گئے تجھ سے مکان و محلات، ہم سفر، اور کچھ باقی نہ رہا تیرے ساتھ سوائے تیرے اعمال کے۔ اب دراصل حقیقی زندگی کا آغاز ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ تو نے اپنی قبر آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے۔ اس کے لیے تجھے چاہیے کہ تو اہتمام کرے فرائض کا، نوافل کا، پوشیدہ صدقہ کا، نیک کاموں کا، رات کی نمازوں کا، شاید تو نجات پا سکے، اور ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں، بے شک یاد دہانی مومنوں کو نفع دے گی۔ یہ تو قرآن کریم کا فیصلہ ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اچھا، سورہ منافقون میں اللہ کریم نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اللہ اکبر۔ میت صدقے کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے اگر دنیا میں واپس لوٹا دی جائے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں بتایا کہ میت اس وقت انسان تمنا کرتا ہے اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا اور نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا میت صدقے کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس لیے میرے بھائیو صدقہ کثرت سے کیا کرو، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔